اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین، ایک بار پھر ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کی تشریح اور ترجمے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو دن گزر رہا ہے وہ 26واں دن ہے ماہ رمضان مبارک کا، کہ جس دن ہم خداوند عالم سے چند دعائیں طلب کرتے ہیں اور اس انداز میں اپنے الفاظ کو خدا کے حضور رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ خداوند عالم سے ہم طلب کرتے ہیں کہ بار الہ اس مہینے میں میری کوشش کو قابل اعتراف قرار دے اور میرا گناہ اس مہینے میں قابل بخشش بنا، اور میرے عمل میں اس ماہ میں میرا عمل قابل قبول اور میرا عیب اس مہینے میں پوشیدہ قرار دے، اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے۔ اگر ہم غور کریں تو آج کے دن اپنے اعمال کی قبولیت، گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے عیوب کو چھپانے کی دعا، خواہش اور التجا خداوند حضور کے ہم نے رکھی ہے۔ خداوند عالم کے جس کے بہت سے نام اور بہت سی صفات ایسی ہیں جو شاید کسی اور میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور ان صفات میں ایک صفت اور ایک نام خداوند عالم کا ہے ستار۔ ستار یعنی چھپانے والا۔ خداوند عالم خود چھپانے والا ہے، اس کو ہم ستار العیوب کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس نے لوگوں کے عیوب کو چھپا رکھا ہے۔ اور اگر خداوند عالم کی یہ صفت اس کے اندر نہ ہوتی کہ وہ لوگوں کے عیوب کو چھپاتا، تو پھر آپ سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا کیا عالم ہوتا۔ اس لیے کہ وہ عیبوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہی ہیں جو ایک بندہ مومن کو دوسرے بندہ مومن کے قریب کرتے ہیں، یا جو انسانیت کے درمیان میل و محبت پیدا اور برقرار رکھتے ہیں۔ وگرنہ ایک دوسرے کے عیوب کے متعلق ہمیں علم حاصل ہو جائے تو پھر ہم میل و محبت تو دور، شاید قریب میں بیٹھنا بھی گوارا نہ کریں۔ آج شب جمعہ جو نزدیک ہے، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جس کا نام ہے دعائے کمیل۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دعا کو اپنے شاگرد، اپنے صحابی جناب کمیل ابن زیاد النخعی کو تعلیم کیا تھا اس دعا کو، اور اس کے لیے علماء کی تاکید یہ ہے کہ اس دعا کو روزانہ پڑھا جائے، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو تو ماہ میں ایک مرتبہ، یا پھر سال میں، یا کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھا جائے، بالخصوص ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہم خداوند عالم سے راز و نیاز کی جو باتیں کریں وہ خود سمجھ سکیں کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی دعا کے چند فقرے ہیں کہ جن میں مولا کائنات اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، میری کتنی ہی ایسی خوبیاں ہیں جن کا میں اہل نہیں ہوں، لیکن تو نے ان خوبیوں کو لوگوں میں آشکار کر دیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان خوبیوں کا مالک ہوں۔ البتہ مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہمارے لیے ہیں، وگرنہ ان کی ذات میں تو ساری خوبیاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مگر جب ہم خداوند عالم کے سامنے ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ سوچیں بھی اور سمجھیں بھی کہ حقیقت میں ہماری کتنی ایسی اچھائیاں اور نیکیاں ہیں جو ہمارے اندر بالکل بھی نہیں پائی جاتی، مگر دوسرے افراد کا حسن ظن اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ہم ان خوبیوں کے رکھنے والے ہیں۔ امام اگلی سطر میں اور اگلے جملے میں یہ کہتے ہیں کہ اور میرے مالک، میرے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن کو تو نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے۔ کتنی ایسی قباحتیں اور برائیاں اور خرابیاں ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں کہ جن کو لوگوں سے چھپایا گیا ہے، اور یہ چھپایا جانا خداوند عالم کی اسی صفت ستار العیوب ہونے کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا آج کے دن ہم خداوند عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں کو قابل اعتراف و قابل قبول بنا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہمارے عیوب کو چھپا دے۔ خداوند عالم کہ جو خود بھی ستار العیوب ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی خرابیاں اور برائیاں ایک دوسرے پر آشکار نہ کرو، اگرچہ وہ خرابی اور برائی اس میں
پائی ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ علماء اخلاق نے اس حکم کو نام دیا ہے غیبت اور تہمت کا، کہ اگر کوئی انسان، کوئی مومن دوسرے مومن کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرے اور اس کے متعلق اس کے عیوب کو ظاہر کرے، تو اگر وہ عیوب اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں اور بیان کرے تو یہ تہمت ہے اور اس کا عذاب بے حد سخت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ خرابیاں پائی بھی جاتی ہوں، تب بھی کسی دوسرے بندہ مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ ان چھپی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کو دوسروں کے سامنے آشکار کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ غیبت کا مرتکب ہوگا، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ مفہوم قرآن کریم کی آیات کا اسی طرح سے ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ تہمت گناہ کبیرہ میں شامل ہے، بلکہ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ جو برائی کسی میں پائی جاتی ہو ہم اس برائی کو لوگوں پر آشکار کریں۔ البتہ چند مقامات کے اوپر غیبت جائز ہو جاتی ہے، مثلاً کسی کی برائی اور کسی کی خامی اگر قوم کو نقصان پہنچانے والی ہو تو پھر قوم کو اس شخص کی خرابی یا برائی کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے متعلق مجھ کو یہ علم ہو کہ یہ انسان ظالم ہے اور جابر ہے اور اس کے اندر عدالت کے تقاضے نہیں پائے جاتے، تو پھر جب وہ کسی قومی منصب پر آنے لگے تو قوم کے افراد کو جمع کر کے مجھے اس کی خرابیوں اور برائیوں کو بتانا ہوگا، تاکہ قوم اس کے ظلم، فساد اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح سے اگر کوئی رشتے کے لیے آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے کہ فلاں جگہ میری بیٹی کا رشتہ ہے، آپ مجھے ان کے متعلق بتائیے کہ کوئی خرابی اور خامی تو نہیں، تو اگر وہ خرابیاں اور خامیاں آنے والے زمانے میں کسی کی بیٹی کی زندگی کو دوبھر کرنے والی ہیں تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کو بتایا جائے تاکہ کسی کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح سے شجرہ نسب کا مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ سے کسی کے شجرہ نسب کے متعلق پوچھتا ہے اور آپ یقینی علم رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے شجرہ نسب سے واقف کرانا ضروری ہو جاتا ہے، البتہ نیت کسی کی تخریب نہ ہو بلکہ حقیقت کو پہنچانا ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو مظلوم شخص اپنے ظلم کو ایسے کسی شخص کے سامنے بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کو غیبت اور تہمت جیسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ کی حد تک شامل ہو جایا کرتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص جنت میں داخل ہونے والوں میں، اگر وہ شخص معاف ہو جائے تو جنت میں داخل ہونے والے اشخاص میں سب سے آخری ہوگا، اور اگر اس کی غیبت کو معاف نہ کیا جائے تو جہنم میں جانے والا یہ سب سے پہلا شخص ہوگا۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمارے عیوب کو لوگوں پر چھپا رکھا ہے، ہم بھی دوسروں کے عیوب کو فاش نہ کریں اس وقت تک جب تک اس کے عیوب کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کا اتمام ہونے والا ہے، اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔